من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ ان ھدی اللہ ھو الھدی وقال عز وجل فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. ان ھدی اللہ ھو الھدی، یقیناً اللہ کی رہنمائی ہی اصل رہنمائی ہے. پچھلے لیکچر میں بات ہوئی تھی کہ ہمیں ہدایت چاہیے، اور ہدایت جو ہے وہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس کی تائید اس آیت سے بھی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقیناً اصل ہدایت، اصل رہنمائی اللہ ہی کی رہنمائی ہے. اور پھر اگلی بہت خوبصورت آیت ہے کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو فمن تبع ھدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے دیکھیں انعام کتنا بڑا ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق ڈھال لیں تو یقین مانے یہ بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا. اور یہ کوئی جو میں زور دے رہا ہوں یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ خوفن اسم آپ کے سامنے ہے اور کس اعرابی حالت میں اسم ہے، الحمدللہ اب آپ کو الفاظ سن کے پہچان ہونی شروع ہو گئی کہ یہ منصرف اسم ہے، تنوین آ رہی ہے اور اس کی حالت رفع میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں. تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ جو اسم کے چاروں پہلو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا یہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ کوئی کے ساتھ میں اس کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں کہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور پھر نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے اور آخرت میں تو ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہے ہی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبق ہمارا چل رہا ہے اسم کے چار پہلوؤں کے اعتبار سے. اعراب الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے. اعراب کے حوالے سے آپ کے سامنے کیا باتیں آنی چاہیے؟ پہلی بات یہ کہ تین اعرابی حالتیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، اور پھر منصرف اسما، غیر منصرف اسما اور مبنی اسما. اور پھر مزید ڈیٹیلز کہ منصرف اسما تقریباً 85% اسما یعنی ایک بڑی تعداد اسما کی، اور تین حالتوں میں تین شکلیں، الگ الگ شکل اور ڈبل حرکت کے ساتھ، یعنی دو پیش حالت رفع میں، دو زبر اور ایک الف حالت نصب میں، اور دو زیر حالت جر میں، اور دو زبر اور ایک الف کے قاعدے کے دو ایکسیپشنز. گول تا پر اسم ختم ہو رہا ہے تو دو زبر تو ڈالیں گے لیکن الف نہیں ڈالیں گے، اور اگر کسی اسم کے آخر میں حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ سے پہلے الف آ رہا ہے تو بھی اینڈ پر آپ الف نہیں ڈالیں گے. پھر غیر منصرف اسما تقریباً 13%، تین حالتوں میں دو شکلیں، اور ان پہ تنوین نہیں آئے گی، اور غیر منصرف اسما کون سے ہیں؟ چند کیٹیگریز ہم نے پڑھی تھی، وہ آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بات کلیئر ہو جائے گی. اور بہت کم اسما عربی زبان میں استعمال ہونے والے تقریباً 2% اسما مبنی اسما
جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہیں گے۔ آج ہم دوسرے پہلو یعنی جنس کو شروع کرنے لگے ہیں۔ جنس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باقی جو تین پہلو ہیں جنس، عدد اور وسعت، اس کے حوالے سے ہمارے علم میں بہت ساری باتیں پہلے سے ہی ہیں، لیکن اعراب کا کانسیپٹ چونکہ آپ نے دیکھا کہ مختلف نکلا آپ کے تصور سے، اس لیے ہم نے اسے پہلے تفصیل سے پڑھ لیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی اعراب کو آج ہم نے جنس پڑھنا ہے۔ تو جنس سے مراد مذکر یا مؤنث ہونا ہے، لہٰذا جو بھی اسم ہمارے سامنے آئے گا چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، اس کی تینوں اعرابی حالتیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور یہاں پر بیان کریں گے تاکہ اعراب کا سبق جو ہے وہ ہمارا ساتھ ساتھ پختہ ہوتا رہے۔ تو جنس کے اعتبار سے جیسے میں بتا ہی چکا ہوں کہ عربی زبان میں اسم یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا۔ عربی زبان میں اگر ہم مذکر اور مؤنث میں سے کسی ایک کو پڑھ لیں تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا، یعنی ہم ایک کو پہچان لیں، اس کے لیے کچھ اصول جو ہیں وہ بنا لیں، تو جو الفاظ ان اصولوں پر نہیں اتریں گے انہیں ہم دوسری کیٹیگری میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم مذکر بھی پڑھیں اور مؤنث بھی پڑھیں، ہم ان میں سے ایک کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم مؤنث کو باقاعدہ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ جنس کے اعتبار سے آپ کا اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اور ہم اب مؤنث کو باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ مؤنث ہم شروع کرنے لگے ہیں تو میں آپ کے سامنے چند اسماء لکھنے لگا ہوں، اور عربی میں ہی میں اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے جو اسماء لکھ رہا ہوں، آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ ان اسماء کا استعمال عربی زبان میں، اور یہ وہ باتیں جو آپ کے علم میں پہلے سے ہیں الحمدللہ، آپ بالکل صحیح جواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ الفاظ جو میں لکھ رہا ہوں یہ عربی زبان میں جنس کے اعتبار سے مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، ٹھیک؟ پہلا لفظ ہے مؤنث۔ دوسرا لفظ ہے امرأہ۔ کے معنی سب کو معلوم ہے، امرأہ کے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو معلوم نہ ہو، تو امرأہ کے معنی ہوتے ہیں عورت، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اخت، مؤنث۔ اب یہ دیکھیں آپ نے عربی میں ابھی جنس کو مکمل طور پہ نہیں پڑھا، لیکن اب اتنا آپ کو پتا چل گیا کہ یہ اسماء جو ہیں عربی زبان میں مؤنث استعمال ہو رہے ہیں۔ بنت، مؤنث۔ بقرہ، مؤنث۔ اس میں کوئی لفظ اردو کا نہیں ہے، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ عربی کے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ یہ الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ان میں سے کچھ الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ یہ آپ کے عربی کے لفظ۔ اچھا، اب الحمدللہ آپ نے ان الفاظ کو پہچان لیا کہ الفاظ جو ہیں عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ آپ بس مجھے اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ عربی زبان میں مؤنث کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ یہ ہے ہی مؤنث، یہ ہے ہی مؤنث۔ ماں کسی بھی زبان میں چلی جائے وہ بتائیں مؤنث ہی رہے گی نا، چاہے اردو ہو، چاہے انگریزی ہو، چاہے کوئی بھی زبان ہو، ماں مؤنث ہی ہے۔ عورت مؤنث، بہن مؤنث، بیٹی یا لڑکی مؤنث، گائے مؤنث۔ تو یہ الفاظ ہیں ہی مؤنث۔ تو ہم نے کیا شروع کیا؟ مؤنث پڑھنا، لہٰذا مؤنث کی جو ہم اقسام اب پڑھنے لگے ہیں اس میں پہلی قسم ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ جو ہم نے کہا نا یہ ہے ہی مؤنث، تو یہ حقیقی مؤنث ہے۔ یہ حقیقی مؤنث ہے، اور حقیقی مؤنث میں آپ کو پریشان بالکل نہیں ہونا پڑے گا۔ صرف اگر آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے تو صرف یہ ہو سکتی ہے کہ کسی لفظ کے معنی آپ کو نہ آتے ہوں، اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ مذکر تو نہیں ہے کہیں، لیکن جیسے ہی آپ کے سامنے معنی آ گئے آپ فوری طور پر بتا دیں گے کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے،
کلیئر نا؟ تو یہ مونس کی پہلی قسم ہمارے سامنے آ گئی ہے، حقیقی مونس. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے جی حقیقی مونس کسے کہتے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ وہ اسماء ہیں عربی زبان میں استعمال ہونے والے جن کے مقابلے میں فی الواقع مذکر موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جن کے مقابلے میں فی الواقع مذکر موجود ہے. اچھا، اب اگر مزید کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے لکھوں تو ان کے بارے میں یہ بتانا کہ یہ مذکر ہیں یا مؤنث، میں سمجھتا ہوں عربی زبان میں آپ کے لیے مشکل ہوگا. کیسے؟ وہ لفظ لکھتا ہوں. اگر میں آپ سے پوچھوں جی عربی زبان میں کتاب مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو آپ سوچیں گے، کیوں جی سوچیں گے نا؟ میں آپ کے سامنے کرسی لکھوں تو آپ عربی زبان میں نہیں مجھے بتا سکتے کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث. ہاں اردو میں آپ بتا سکتے ہیں. کیوں جی؟ اردو میں کتاب مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. مثلا کتاب کو کوئی جملے میں استعمال کریں، کسی جملے میں استعمال کریں جس میں اس کا مذکر ہونا پتہ چل جائے مجھے. اردو میں کتاب کا کوئی جملہ بنائے جس میں اس کا مذکر یا مؤنث ہونا پتہ چل جائے. ہاں جی، آپ نے کہا یہ میری کتاب ہے. آپ نے کیا یہ کہا کہ یہ میرا کتاب ہے؟ نہیں کہا نا. تو کتاب کا مؤنث ہونا شو ہو گیا نا. یعنی اردو میں آپ کتاب کو مؤنث استعمال کرتے ہیں تبھی آپ نے میری کتاب کہا ہے نا، ایسے ہی ہے نا. لیکن مجھے بتائیں کوئی کتاب کے مقابلے میں آپ اسے مؤنث استعمال کریں، کیا کتاب حقیقی مؤنث ہے؟ حقیقی مؤنث تو نہیں ہے نا. یعنی اس کے مقابلے میں کوئی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. جتنے مرضی انہوں نے کہا جی ٹیسٹ پیپر، تو وہ کتاب ہی ہے. کلیئر ہوگی نا؟ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اردو میں کتاب کو آپ مؤنث استعمال کریں. کرسی کے بارے میں بتائیں گے ذرا. مؤنث ہی ہے نا. کرسی مذکر تو نہیں ہے نا اردو میں. اردو کی بات کر رہا ہوں. اردو میں یہ اچھا میری کرسی آپ کہہ رہے ہیں. اچھا قلم مذکر. اب اصل مسئلہ ہمیں آئے گا ایسے اسماء کے حوالے سے. حقیقی جو مؤنث ہیں ان کے حوالے سے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. زیادہ ہمیں معنی اگر بتا دیے جائیں تو ہم فوری طور پہ فیصلہ کر لیں گے جی یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اگر معنی ہمیں نہیں پتا تو. لیکن جو اس قسم کے الفاظ ہیں، ٹھیک، اور دیکھیں اردو میں جس طرح ہم انہیں مؤنث استعمال کر رہے ہیں اور کچھ الفاظ جو ہے انہیں مذکر استعمال کر رہے ہیں، تو ہم طے کرتے ہیں یہ کہ یہ مذکر ہیں اور یہ مؤنث ہیں. ٹھیک ہے، کچھ علامات مقرر کرتے ہیں. اسی طرح عربی زبان میں بھی یہ جو مؤنث کی دوسری قسم میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں، اس کے لیے ہم کوئی نہ کوئی علامت مقرر کریں گے یا کچھ کیٹیگریز جو ہیں وہ بنائیں گے کہ جس کیٹیگری میں کوئی لفظ آتا ہوگا تو ہم اسے کہیں گے مؤنث ہے. ٹھیک، تو یہ حقیقی کے مقابلے میں دوسرے مؤنث کی قسم جو ہمارے سامنے آئے گی وہ ہوگی غیر حقیقی مؤنث. سبق کو ذرا دوہرا لیں. جنس ہم نے سٹارٹ کیا. ہم نے دیکھا کہ جنس کے اعتبار سے عربی زبان میں بھی اردو اور انگریزی کی طرح مذکر اور مؤنث استعمال ہوتے ہیں. ہم نے مؤنث کو پڑھنا شروع کیا کیونکہ مؤنث پڑھ لیں گے تو اس سے جو بھی الفاظ بچیں گے وہ سب کے سب مذکر قرار دیے جائیں گے. مؤنث کی دو اقسام ہمارے سامنے بنیادی طور پر آ رہی ہیں. ایک ہے حقیقی مؤنث. حقیقی مؤنث سے مراد کیا ہے؟ جس کے مقابلے میں فی الواقع مذکر موجود ہو. اور دوسری قسم آ رہی ہے غیر حقیقی. اور غیر حقیقی سے مراد یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ کو مذکر نہیں ملے گا، اس کا استعمال اس زبان میں، یعنی اب ہم عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی زبان میں ان اسماء کا استعمال جو ہے وہ مؤنث کے طور پہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اردو میں دیکھیں پھر، کیونکہ ہم نے طریقہ کار یہاں پر جو اختیار کیا وہ یہی کیا ہے کہ سیکھی ہوئی زبان کی مدد سے ہم عربی زبان کے قواعد جو ہے وہ سمجھ کر انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے سیکھیں گے. اردو میں نے کہا کرسی، اردو کی بات کر رہا ہوں. سوئی، چارپائی،
مزید بھی ہم اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن 3 اسماء آپ کے سامنے، مجھے بتائیں یہ تینوں الفاظ جو ہیں، تینوں اسماء اردو میں کیا ہیں؟ مؤنث ہے نا؟ چارپائی، سوئی، کرسی۔ اچھا ان تینوں میں آپ کو ایک علامت جو ہے وہ کامن نظر آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تینوں اسماء کے آخر میں چھوٹی یہ آ رہی ہے، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ دیکھیں آپ اور بھی بہت سارے الفاظ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پیڑھی، چابی، سیڑھی۔ اب یہ دیکھیں ان سب اسماء کا استعمال جو ہے اردو میں مؤنث ہے، اس لیے کہ ایک علامت آپ کے سامنے آ گئی، تو آپ نے قیاس کیا کہ اچھا اردو میں جس اسم کے آخر میں چھوٹی یہ آ جائے ہم اسے اردو میں مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ ایکسیپشن از دیئر، ہر زبان میں ایکسیپشن ہے، اس لیے کہ بھائی سب سے بڑا ایکسیپشن، ٹھیک ہے؟ مستری، نائی، موچی، ٹھیک ہے نا؟ درزی، سب کے اینڈ پہ چھوٹی یہ آ رہی ہے لیکن وہ مذکر ہے، ٹھیک؟ تو ایکسیپشن از دیئر، لیکن اکثر الفاظ کے آخر میں آنے والی چھوٹی یہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ الفاظ اردو میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی اعتبار سے ہم غیر حقیقی کی جو ہے وہ آگے ایک قسم کر رہے ہیں، علامتی مؤنث، یعنی ہمارے سامنے آ گئی مؤنث کی علامت۔ تو عربی زبان میں بھی کوئی نہ کوئی علامت ہوگی، یہ چھوٹی یہ کس میں، کس زبان میں علامت ہے؟ اردو میں۔ یہ نہیں کہ اب آپ نے عربی میں چھوٹی یہ دیکھا تو اسے مؤنث کہہ دیا، نہیں، اب یہ اردو سائڈ پہ ہوگی۔ اب عربی میں مؤنث کی کیا علامتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے دیکھیں گے، لیکن ابھی ہم کیٹیگریز جو ہیں پوری کر لیں۔ تو غیر حقیقی مؤنث کی پہلی قسم ہمارے سامنے آ رہی ہے علامتی مؤنث۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا اب اردو کی طرف سے چلیں تاکہ بات مزید کلیئر ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے بتائیں کہ دیوار اردو زبان میں کیا ہے جی؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث۔ دیوار مؤنث ہے نا؟ مؤنث ہے نا؟ آپ کے گھر کی دیوار، ٹھیک ہے، گرا کبھی گرا تو نہیں نا؟ اچھا گرا جاتی ہے اچھا جی، اس کے بعد مجھے بتائیں ناک، ناک اردو میں مؤنث ہے نا؟ ناک بہتی ہے کہ بہتا ہے؟ میری ناک، اچھا آپ کی ناک، اور اگر آپ کی مسز کی ناک ہو تو کیا کہیں گی؟ وہ بھی کیا کہیں گی؟ میری ناک، آپ بھی کہیں گے میری ناک۔ تو ناک کیا ہوئی؟ استعمال، اس ناک کا استعمال بتائیں نا۔ بہتی ہے نا؟ بہتا تو نہیں نا؟ وہ آپ کی ہو چاہے وہ بہے گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، ہاں نہیں اصل میں پنجابی میں بھی ناگ، ناک جو ہے وہ وگد ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں وگدی نہیں ہے، تو اسے پنجابی میں ناک مذکر ہے لیکن اردو میں ناک جو ہے وہ مؤنث ہے۔ اچھا اب مجھے بتائیں یہ جو 2 اسماء آپ کے سامنے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایک اور لفظ سے لکھ لیں تاکہ 3 کا گروپ پورا ہو جائے۔ آنکھ اردو میں آنکھ دکھتی ہے نا؟ آنکھ دکھتی ہے، کبھی دکھتا ہے آنکھ؟ آنکھ آ گئی، ٹھیک ہے، ابھی آنکھ آ نہیں گیا۔ تو اب یہ تینوں الفاظ بتائیں، انہیں ہم مؤنث اردو میں استعمال کر رہے ہیں، لیکن کیا ان میں کوئی کامن علامت ہے؟ نہیں ہے نا؟ یعنی ان میں تو علامت تھی، کرسی، چابی، سیڑھی، پیڑھی، ان میں علامت آپ نے چھوڑی یہ مقرر کر لی، لیکن ان میں کوئی علامت نہیں، پھر بھی انہیں ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ کیوں؟ وہ تو چلیں کوئی علامت نظر آ رہی تھی، انہیں ہم مؤنث کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کا تھوڑا سا غور کریں گے تو اس کا جواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے سننے پر۔ ہم نے اپنے بڑوں کو ان الفاظ کو مؤنث ہی بولتے سنا، لہٰذا ہم نے انہیں فالو کیا اور ان الفاظ کو مؤنث بولنا شروع کر دیا۔ ان میں کوئی علامت نہیں ہے، یہ مؤنث ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، نہ تو یہ حقیقی مؤنث ہیں، نہ یہ علامتی مؤنث ہیں اردو میں، جو ہم نے اردو میں ایک مؤنث کی علامت بنائی تھی، لیکن ان کا استعمال سننے پر ہے، لہٰذا یہ مؤنث کی دوسری قسم ہمارے سامنے آ جائے گی، مؤنث سمائی۔ سما سے لفظ نکلا، تو یہی ہماری پکچر جو ہے وہ عربی میں بھی مؤنث کی پوری ہو جاتی ہے۔ ڈیٹیلز ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن جی اب یہی ساری چیزیں ہماری عربی میں ہیں، الحمدللہ آپ کو مؤنث کا ٹاپک بھی الحمدللہ آ گیا، کلیئر ہو گیا۔ جو میں نے آپ کو پریکٹس کے لیے الفاظ دیے تھے وہ الفاظ مکس تھے،
اس میں مذکر بھی تھے اور مؤنث بھی تھے. آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان میں سے فرق کر سکتے ہیں کہ یہ اسماء اب مذکر ہیں، یہ مؤنث ہیں. لیکن اس میں ہمیں اب مزید تھوڑی چیزیں پڑھنی پڑیں گی. ایک تو علامتی مؤنث، اسے ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ عربی زبان میں جو مؤنث کے لیے علامات ہیں وہ کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر سماعی کے حوالے سے کچھ آپ کو ڈیٹیلز دوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹاپک بھی آج کلیئر ہو جائے گا. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم جنس سے آگے جو ہے وہ عدد کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. عربی زبان میں مؤنث کی 3 علامتیں ہیں جی، ٹھیک. سب سے بڑی علامت، سب سے زیادہ استعمال ہونے والی علامت، اور اسی پہ ہم فوکس کریں گے، اسی پہ ہم فوکس کریں گے، وہ ہے گول تا. ٹھیک ہے. اس تا کا ایک گرامیٹیکلی نام ہے، اس میں ابھی آپ کو میں نہیں ڈالنا چاہتا. وہ انشاءاللہ جب سمجھ آ جائیں گی چیزیں تو ٹرم جو بھی ہے وہ آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی. وہ بک میں لکھی ہوئی ہے. یہ گولتا آپ کو نظر آ رہی ہے. گولتا عربی زبان میں جس اسم کے آخر میں ہوگی وہ مؤنث. کلیئر جی. پہلی علامت کون سی ہے؟ گولتا. اچھا جی دیکھیں، میں ایک لفظ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. غرفہ. غرفہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جی یہ مذکر ہے مؤنث، اب آپ فوراً مجھے بتا دیں گے جی یہ مؤنث ہے، اس لیے کہ آپ کو علامت پتہ چل گئی ہے. ٹھیک ہے. غرفہ کے معنی کیا ہے یار؟ اردو میں یہ کمرے کو کہتے ہیں، کمرہ، کمرہ غرفہ. اب مجھے بتائیں ذرا، ساتھ ساتھ اپنی زبان کا بھی جو ہے وہ جائزہ لیتے جائیں. اردو میں کمرہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے نا. لیکن عربی میں کمرہ مؤنث ہے، اس لیے کہ گولتا آ گئی اس کے اینڈ پہ. ہاں جی. غرفہ، اس اسم کی تینوں اعرابی حالتیں ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں تاکہ اس کو کور ہو. غرفہ اب اعراب کے حوالے سے 85% اسما جو ہے منصرف اسما ہے. کلیئر ہے نا. تو ایک غالب گمان آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اسم جو ہے وہ غیر منصرف اسم ہے، الا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں گا غیر منصرف یا مبنی ہے. کلیئر ہو گیا. ہاں جی. غرفہ کی تینوں اعرابی حالتیں جی. گولتا ہے نا، وہی تو پڑھوا رہا ہوں آپ سے، وہی تو پڑھوا رہا ہوں نا، وہی تو اعراب آپ کو بتائے گا نا. جی یہ سنیے گا غور سے. جی غرفتن، غرفتن، غرفتن. اب مجھے بتائیے کہ غرفتن جب میں لکھوں گا تو 2 زبر کے بعد الف آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ گولتا آ گئی. اب دیکھیں وہ ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں تو آپ کو پتہ چل رہی ہے غرفہ جو ہے یہ عربی زبان میں مؤنث ہے. مرواہ مؤنث گولتا علامت سے آپ پہچان رہے ہیں. اب مرواہ کے معنی دیکھیں. مرواہ کہتے ہیں پنکھے کو. پنکھے کا استعمال اردو میں مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ پنکھا چلتا ہے نا، کبھی چلتی تو نہیں نا. پنکھا اردو میں مذکر ہے، لیکن عربی میں پنکھا مؤنث ہے، اس لیے کہ اس میں گولتا مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے. جی اس کی ذرا تینوں اعرابی حالتیں بتائیں آپ، تاکہ آپ کا کنسیپٹ تو آج میں آپ کو تو جنس سکھا کے بھیجوں ادھر سے. مرواہ ناٹ تو، تن. تن کیوں بول رہے ہیں آپ اس پہ؟ 2 پیش بول رہے ہیں. کیوں بول رہے ہیں بھلا؟ منصرف اسم کے طور پہ آپ اسے لے رہے ہیں، اس لیے کہ غالب گمان آپ کا اس اسم کے بارے میں یہی ہے کہ یہ منصرف اسم ہے. ٹھیک ہے نا. تو مرواہ تن حالت نصب، مرواہ تن، اور حالت جر مرواہ تن. سوال یہ آیا کہ ہمیں ان اسماء کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. دیکھیں آپ اس لفظ کو جملے میں استعمال نہیں کر سکیں گے، معلوم ہونی چاہیے تبھی. آپ دیکھیں نا، اب آپ کو اگر دیوار کے بارے میں اردو میں پتہ نہیں ہے، آپ کسی کو اردو پڑھا رہے ہیں اور اسے آپ نے مختلف اسماء بتا دیے کہ جی یہ اسم ہے دیوار، اور پھر ساتھ ہی آپ کہتے ہیں جی دیوار کو جملے میں استعمال کرو، تو وہ جملہ بنا دیتا ہے جی دیوار گر گیا. تو آپ کہتے ہیں غلط ہے. اس نے یہ غلطی کیوں کی؟ اس نے اس لیے غلطی کی، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ دیوار کا استعمال اردو زبان میں مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر اسے یہ پتہ ہوتا تو کبھی غلطی نہ کرتا. اسی طرح جنہ،
جنت. ٹھیک, یہ گولتا جو ہے عام طور پہ ہم اسے اردو میں لمبی تا کے ساتھ بولتے ہیں جنت. ٹھیک, لیکن عربی میں کیونکہ گولتا, یہاں بھی ایک چھوٹا سا آپ کو رول بتاتا چلوں کہ عربی زبان میں جتنے بھی اسما گولتا پر ختم ہوتے ہیں نا, ان سے پہلے زبر لازمی ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, اس سے پہلے لازمی طور پہ زبر آپ کو ملے گی. تو جنہ, ہاں جی, یہ عربی زبان میں. ہم اردو میں بھی جنت کو کیا استعمال کرتے ہیں؟ مونس استعمال کرتے ہیں نا, میری جنت مونس ہے. تو یہاں عربی میں بھی جنت مونس ہے, لہٰذا اردو عربی میں یہ دونوں برابر کے اسما ہو گئے. ہاں جی, جنہ کی تینوں عربی حالتیں جی. جنتن, 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 ماشاء اللہ جی. پہلی علامت آپ کے سامنے آ گئی الحمدللہ. میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے اسما پر آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. گولتا علامت جی مونس کی. دوسری علامت, اور اسی پہ ہم فوکس کریں گے, اسی پہ فوکس کریں گے. اچھا, یہاں پہلے دوسری علامت بتانے سے پہلے ایک چیز میں آپ کے سامنے اور رکھتا چلوں, انشاءاللہ تعالی وہ بھی کنفیوژن آپ کی دور ہو جائے گی. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہو, آپ کہیں گے کہ جی یہ گولتا اگر علامت ہے تو ہمارے ہاں عام طور پہ جو اسما استعمال ہوتے ہیں, نام, خاص طور پہ لڑکیوں کے نام بھی گولتا پر ہی ختم ہوتے ہیں, مثلا فاطمہ, عائشہ, ٹھیک ہے نا, خدیجہ. لیکن کچھ نام آپ کو ایسے ملیں گے جو مردوں کے نام بھی ایسے ہی ہیں. اسامہ, طلحہ, حذیفہ, طٰہٰ. ٹھیک, اب ان کے آخر میں بھی گولتا آ رہی ہے جو ہم نے مؤنث کی علامت مانی ہے. اب کیا کریں گے؟ یہ مذکر ہی ہم انہیں ٹریٹ کریں گے. اور دلچسپ بات بتاؤں آپ کو, یہ اصل میں نام مؤنث ہی ہیں. یہ نام مؤنث ہی ہیں. اس دور میں مؤنث نام ہوتے تھے, مردوں نے رکھ لیے. تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیں, آپ ذرا اپنے ارد گرد نظر ڈالیں, آپ میں سے بہت سارے نام ایسے نکل آئیں گے اردو میں جو آپ دیکھیں گے کہ مؤنث ہوتے ہیں, لیکن آپ میں سے اکثر نے رکھے ہوئے. ماشاء اللہ ریاض, ٹھیک, شمیم, نسیم, اختر, انور, بہت سارے نام. آپ بتائیں اب ان کے بارے میں آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ یہ مذکر ہے, مؤنث نے رکھ لیا, یا اگر مؤنث نام ہے تو مذکر نے رکھ لیا. تو اس میں پریشان نہیں ہونا آپ نے, ٹھیک ہے. تو یہ ایکسیپشن کے طور پہ آ جائیں گے. بلکہ مجھے ہمیشہ جب بھی میں جنس کا ٹاپک پڑھاتا ہوں تو میرے ذہن میں فوری طور پہ اپنی ایک ہمسایہ فیملی جو ہے اس کا ذہن میں ذکر آ جاتا ہے کہ ہم ایک جگہ پر رہا کرتے تھے. تو ہمارے ہمسائے میں جو فیملی رہا کرتی تھی, اس میں جو اس فیملی کے مرد جو صاحب تھے ان کا نام شمیم تھا, اور جو ان کی بیگم تھی ان کا نام تھا شہزاد. تو ہم چھوٹے ہوتے تھے جب اس وقت, تو ہم انہیں بھائی جان شمیم اور باجی شہزاد کہہ کے پکارا کرتے تھے. تو یہ ممکن ہے, ایسے کوئی پریشانی والی بات نہیں. تو یہ نام اصل میں علامت مؤنث کی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر مردوں نے نام رکھ لیے تو اب ہم انہیں مؤنث نہیں کہیں گے, اب یہ مذکر ہی قرار دیں گے کیونکہ مردوں نے رکھ لیے. اسی طرح دیکھیں خلیفہ, علامہ. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ ریئل جینڈر ڈومینیٹ کرے گا. آپ اپنا نام کچھ بھی رکھ دیں, کوئی نام رکھنے میں کوئی اعتراض ہے ندیم صاحب؟ آپ ذرا دیکھیں نا اپنے جو ہمارے ہم پٹھان بھائی ہیں ان کے نام, کبھی کسی کو اعتراض ہوا؟ پہاڑ خان, دریا خان, سمندر خان, بالکل. تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ نام آپ کا یہ حق ہے, آپ جو مرضی رکھ لیں, اس میں کسی کو کوئی اعتراض جو ہے وہ نہیں بنتا. تو اس حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے آ گئی, ریئل جینڈر ڈومینیٹ کرے گا. اس میں آپ کو علامت پائی جائے مؤنث کی, لیکن آپ نے اسے, اگر وہ مذکر نے رکھا ہوا ہے تو آپ اسے مذکر ہی کنسیڈر کریں گے. تو پہلی علامت گولتا, اسی پہ ہم فوکس کریں گے. اس سے زیادہ جو دوسری دو علامات ہیں ان پہ ہم صرف سرسری نظر جو ہے ڈالیں گے. دوسری علامت جو ہم ملتی ہے مؤنث کی عربی اسماء کے حوالے سے, وہ اسم کے آخر میں آنے والی یہ علامت ہے. اسم کے آخر میں آپ کو یہ علامت نظر آئے, میں ایک دو اسماء آپ کے سامنے لکھتا ہوں تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی, پھر اس کا نام بھی بتا دوں گا آپ کو. دیکھیں, پہلی بات تو آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ سنگل حرکت کے ساتھ آپ کے سامنے علامت آ رہی ہے, لہٰذا یہ اسماء جن پہ یہ علامت ہوگی یہ غیر منصرف اسماء ہوں گے. پہلی بات تو یہ آپ کے سامنے آ گئی.
ٹھیک ہو گیا نا. صحراء، صحرا جسے ہم اردو میں صحرا کہتے ہیں، ریگستان، عربی میں ریگستان یا صحرا وہ مؤنث ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں آپ کو یہ علامت مل رہی ہے. یہ جو علامت میں ڈالی ہے دیکھیں، اینڈ پہ حمزہ، اس سے پہلے الف، اور جو پچھلا حرف ہے اس پہ زبر. کلیئر ہو گیا نا. اسی طرح آپ لیں خضراء، سبز، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک. اسی طرح دیکھیں ایک لفظ آپ کے سامنے آئے گا، بیضاء. ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اردو میں ایک ترکیب کے طور پہ، ید بیضا. ٹھیک ہے نا، شعر میں بھی آتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا دار. اب یہ ید بیضا، اب یہ بیضا، یہ اس سے کیسے استعمال کیا گیا، کیوں استعمال کیا گیا، وہ میں آپ کے سامنے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جب سماعی کی طرف آتا ہوں تو اس وقت اس لفظ کو دوبارہ لا کے ایگزامپل آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو یہ دوسری علامت آپ کے سامنے مؤنث کی آ گئی. زیادہ اسماء کے ساتھ نہیں آتی. آپ یہ کہہ لیں کہ 80-85% اسماء جو مؤنث ہیں ان کی علامت یہ گولتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور بہت کم اسماء کی علامت یہ ہے، اور اس علامت کو کہا جاتا ہے، اس کا نام ایک پرٹیکولر نام ہے الف ممدودہ. اس کو کہتے ہیں جی الف ممدودہ. اب اس کے معنی میں آپ نے جانا نہیں ہے ابھی، ممدودہ کیا ہے، مد سے نکلا ہے، کھینچ کے آپ اسے پڑھ رہے ہیں، چھوڑ دیں ابھی صرف سمجھیں جی. بالکل یہ بھی خود بھی مؤنث ہے. تیسری مؤنث کی علامت وہ آپ کو یہ ملے گی، کھڑی زبر، ٹھیک ہے، آخری حرف پہ اور اس کے ساتھ چھوٹی یا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں دیکھیں، اب یہ مثلا آپ کے سامنے، اب نام دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں سلمہ، مؤنث کا یہ نا نام. تو یہ علامت نظر آ رہی ہے نا، کھڑی زبر اور چھوٹی یا اینڈ پہ. اسی طرح کبرا، لبنہ، یہ سارے نام مؤنث لڑکیوں کی رکھے جاتے ہیں نا. تو یہ تیسری علامت ہے مؤنث کی. انہوں نے مثالیں دی عیسیٰ، موسیٰ، اس میں بھی آپ کو یہ علامت مل رہی ہے، لیکن وہاں پر پھر وہی رول اپلائی ہوگا کہ ریئل جینڈر ڈومینیٹ کرے. ٹھیک ہو گیا نا. اس علامت کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے الف مکسورہ. الف مکسورہ. پھر آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ نے ابھی فوکس جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہماری ایگزامپلز میں، ہمارے جو ہم نے یہاں پر پڑھنا ہے اس میں یہ علامات زیادہ استعمال نہ ہوں، اس لیے آپ نے فوکس جو ہے گولتا پہ کرنا ہے. ٹھیک. بس اب پکچر جو ہے یہاں علامتی مؤنث کے حوالے سے، غیر حقیقی مؤنث کی ایک قسم ہے علامتی مؤنث، اور عربی زبان میں مؤنث کی 3 علامتیں ہیں، گولتا، الف ممدودہ اور الف مکسورہ. بلکہ یہ گولتا تو اتنی بڑی علامت ہے مؤنث کی کہ اکثر مذکر اسماء سے مؤنث بنانے کے لیے بھی آپ اس گولتا کو استعمال کرتے ہیں. کیا کہا میں نے ڈاکٹر صاحب؟ ہم کہتے ہیں جی معلم، معلم مذکر معلم ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے معلم مذکر ہوتا ہے، اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ معلمہ. تو طریقہ کار دیکھ لیں، اکثر اسماء کا مؤنث بنانے کا طریقہ، مذکر اسماء کا، جو آخری حرف ہوگا اس پہ آپ زبر لگائیں گے اور گولتا لگا دیں گے. تو معلم سے معلمہ، مدرس سے مدرسہ، عالم سے عالمہ. ٹھیک. صالح سے صالح. رول یاد رکھ لیں، آخری حرف پہ زبر دینی ہے اور گولتا لگا دینی ہے، صالحہ. تو جتنے بھی آپ کی صفات ہیں خاص طور پہ ان میں تو یہ رول بہت ہی پرفیکٹ ہے. جتنی بھی صفات ہیں، مثلا طویل، لمبا، تو مؤنث اس کی کیا ہوگی؟ طویلہ. جمیل، جمیلہ. حامد، حمد کرنے والا، حامدہ. عابد، عبادت کرنے والا، عابدہ.
ٹھیک ہو گیا نا. خالد خالدہ اردو میں ہمارے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ گولتا اتنی بڑی اور پکی علامت ہے کہ اس پہ ہی ہم نے فوکس کرنا ہے. لیں جی اب رہ گئی قسم ہماری سمائی مؤنث کی. سمائی مؤنث جیسا کہ آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرے گا اہل زبان کے استعمال پہ, اس میں کوئی علامت نہیں ہوگی. لیکن ہمارے بزرگوں نے بڑی محنتیں کی, انہوں نے جب الفاظ کو کھنگالا تو ان کے سامنے کچھ گروپس بن گئے. انہوں نے ان گروپس کو ہمارے لیے جو ہے وہ معین کر دیا کہ یہ اور یہ گروپس جو ہیں وہ عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان میں کون کون سے گروپس ہیں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, ہم صرف تعارف حاصل کریں گے. عرب جو ہیں وہ ہواؤں کے ناموں کو مؤنث استعمال کرتا ہے. اب ہواؤں کے بے شمار نام ہیں عربی زبان میں. آپ کو پتہ ہے عربی زبان کی خاصیت ہے کہ ایک ایک چیز کے اتنے نام ہیں. اب ہوا ٹھنڈی بھی ہوتی ہے, گرم بھی ہوتی ہے, کچھ ایسی ہوتی ہے جس میں کنکریاں وغیرہ بھی اڑ رہی ہوتی ہیں, کوئی اور طرح کی ہوتی ہے, کوئی ادھر سے آ رہی ہوتی ہے اس سائڈ والی. ہر ہوا کا ایک الگ نام. لیکن ہم نے اس وقت صرف ہیڈنگ سامنے رکھنی ہے کہ عرب جو ہیں وہ ہواؤں کے ناموں کو مؤنث استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ریح ایک موٹا سا نام ہوا کے لیے. پھر عرب جو ہے وہ آگ کے نام جو ہیں وہ بھی مؤنث استعمال کرتا ہے. ایون آگ کو خود عرب مؤنث استعمال کرتا ہے. آگ کی عربی کیا ہے جی؟ نار. ٹھیک ہے جی, نار. اب آگ اردو میں مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث. آگ جلتی ہے نا, آگ جلتی ہے یا جلاتی ہے, یہی کرتی ہے. تو عربی میں بھی آگ مؤنث ہے. ٹھیک, اس لیے آپ دیکھیں جو میں نے آیات آپ کے سامنے رکھی تھی نا, تسلا نارن حامیتن, لہذا اس آگ کی صفت بھی وہ گولتا مؤنث کے طور پہ لائی گئی ہے. تو یہ عربی زبان میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آہستہ آہستہ ابھی ایک ایک لفظ پڑھنے ہیں, پھر دو مرکبات کو پڑھیں گے, پھر ابھی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک میں ہم جملہ شروع کر دیں گے. آپ چھوٹے چھوٹے جملے بولیں گے تو قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے آنی شروع ہوں گی. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 3 ہفتے یا 4 ہفتے کے بعد آپ فیل شروع کر دیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ قرآن مجید کی آیتیں احادیث آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بس تھوڑی سی ہمت کریں. تو آگ کے نام عربی زبان میں مؤنث ہے. اس میں جہنم انہوں نے ایگزامپل دی, تو جہنم بھی آگ ہی ہے. اس کی سب سے بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک صفت وہ جلانا ہی ہے نا. ویسے تو جہنم میں بہت سارے عذاب ہیں, لیکن آگ اس میں سب سے بڑا عذاب ہے جو جہنم قرآن مجید میں مؤنث استعمال ہوئی ہے. اسی طرح عربی زبان میں یا عرب جو ہیں وہ شراب کے نام مؤنث استعمال کرتے ہیں. یہ ہمارے ٹاپک سے ذرا ہٹ جائے گا. پھر شہروں اور ملکوں کے نام بھی عرب مؤنث بولتا ہے. ٹھیک ہے, شہروں اور ملکوں کے نام. اور ایک سب سے اہم آپ کے سامنے آئے گا, اس پہ آپ کے بہت سارے سوالات بھی ہوں گے, لیکن ان سوالات میں ہم نے نہیں جانا. آپ کے جو جسمانی اعضاء ہیں ان میں سے جو دو ہیں, ٹھیک ہے, مثلا آپ کی آنکھیں کتنی ہیں؟ 2. کان 2, آنکھیں 2, ہاتھ 2, ٹانگیں 2, پاؤں 2, بازو 2. تو جو دو اجزاء ہیں وہ دو اجزاء عرب جو ہے وہ مؤنث بولتا ہے, چاہے مذکر کے ہوں چاہے مؤنث کے ہوں. دیکھیں نا, میرا ہاتھ وہ میرا ہاتھ ہی ہوتا ہے اور میری بیوی کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ میری ہاتھ نہیں ہوتا, وہ میرا ہاتھ ہی ہوتا ہے. اس طرح ناک پہ بات ہوئی تھی تو میری ناک ہے وہ مذکر مؤنث دونوں کی. تو انسانی اعضاء جوڑے کی شکل میں. لہذا عین آنکھ مؤنث, اذن کان مؤنث. ٹھیک ہے, یدن ہاتھ مؤنث, رجل ٹانگ مؤنث. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب مجھے بتائیں کہ عربی میں ناک کو کہتے ہیں انف, انفن. دیکھیں غالب گمان ہمارا منصرف اسم, اس لیے غیر منصرف بہت کم آئیں گے آپ کے سامنے.
اس لیے بے فکر ہو کے تنوین بولا کریں. ہاں جی, انف ناک مذکر ہے کہ مؤنث عربی میں؟ عربی میں ناک مذکر ہے کہ مؤنث؟ ناک مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ عربی میں ناک مذکر ہے یا مؤنث؟ میرا سوال یہ ہے. کیوں جی؟ آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے, باقی الحمدللہ ہو گیا. بتائیں. مذکر ہے. کیوں ملا؟ انسانی اعضاء ان میں سے جو ایک ایک عضو ہے وہ مذکر ہیں. ناک, اب دیکھیں ناک اردو میں مؤنث ہے, عربی میں مذکر ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ تو اب زبان میں اس کا استعمال ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ نہیں جانا؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کے سامنے آ گئی. اور چھٹی اور آخری کیٹیگری ہماری جو کہ ہر کیٹیگری میں آپ کے سامنے آئے گی وہ ہوگی متفرق اسما. متفرق اسما وہ اسما ہوں گے جو کسی ان میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں آ رہے لیکن اہل زبان انہیں مؤنث بولتے ہیں. یہ چند اسما میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. یہ چند اسما جو ہیں ان میں یہ بھی آپ کے لیے دلچسپ اسما ہیں. عربی زبان میں سما آسمان مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اردو میں آسمان مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر. عربی میں آسمان مؤنث. یہ متفرق کی کیٹیگری میں. دیکھیں آسمان ان میں سے کسی گروپ میں نہیں آ رہا, نہ ہواؤں کے نام میں سے, نہ آگ کے نام میں سے, نہ شراب کے نام میں سے, نہ شہروں اور ملکوں کے نام میں سے, نہ اعضاء میں سے. تو یہ متفرق کی کیٹیگری میں نے ڈال دیا اس کو. جی دیکھیں یہاں ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ نے سوال کیا, بہت اچھا کیا, مجھے خوشی ہوئی. یہاں میں نے ایک اسپیشل بات آپ کو بتائی تھی, خصوصی بات, کہ یہ الف ممدودہ جو علامت آپ نے کنسیڈر کرنی ہے یہ غیر منصرف علامت ہے. غیر منصرف. سما میں نے آپ کو پریکٹس کے لیے دیا تھا اور وہ تنوین کے ساتھ دیا تھا, سماءن. کلیئر ہو گیا نا؟ ماشاءاللہ یہ اچھا ہوا, یہ بہت اچھا سوال آ گیا. پھر ارض زمین اردو میں مؤنث ہے, عربی میں مؤنث ہے. پھر شمس سورج. سورج اردو میں نکلتا ہے نا, ٹھیک ہے, عربی میں نکلتی ہے. ٹھیک. شمس. پھر اسی طرح نفس. نفس جان, اردو میں بھی جان نکلتی ہے, عربی میں بھی نکلتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے آپ دیکھیں گے بہت خوبصورت قرآن مجید کا مقام ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. نفس کے ساتھ مطمئنہ لفظ استعمال, مطمئن نہیں کہا, مطمئنہ. ٹھیک ہے نا, نفس اور پھر مطمئنہ. پھر آگے جتنے بھی وربز استعمال کیے ہیں, ارجعی مذکر ہوتا تو اسے کہا جاتا ارجع, لیکن مؤنث تھا تو کہا گیا ارجعی. پھر الی ربکی مذکر ہوتا تو کہا جاتا ہے الی ربکا, ربی کا ربی کی. تو دیکھیں یہ چیزیں ہیں, آپ کو اگر مؤنث کا نہیں پتا تو آپ قرآن مجید کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے, آپ کو مزہ نہیں آئے گا انشاءاللہ. لیں جی, یہ الحمدللہ چند اسما تھے. اس متفرق میں ہم ایڈ کرتے جائیں گے, کچھ اسما اور ہو جائیں گے ایڈ انشاءاللہ تعالی. اب صرف 2 اسما میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ میں سے ہاتھ کھڑا کریں, مجھے بتائیں کہ اس اسم کو ثابت کریں گے جی اس کا مذکر ہونا یا مؤنث ہونا, اس پوری جنس کی پکچر کو سامنے رکھتے ہوئے. جی کون کرے گا؟ جی بلال. کتاب ہم دیکھتے ہیں جی, اس کے اندر, تو کتاب اردو میں تو چاہے مؤنث بولی جاتی ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ مؤنث ہے کہ نہیں ہے عربی میں. جی جی. تو مؤنث اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کتاب نہ حقیقت میں تو اردو میں تو مؤنث ہی ہے, مگر حقیقت میں یہ آ نہیں رہی. ٹھیک ہے, تو ہمیں پتہ نہیں ہے حقیقت میں کیا بولتا ہے اس کو, تو ہم اس کو غیر حقیقی اسما میں دیکھیں گے. تو اس کی ہم علامتیں چیک کریں گے سر. جی کیونکہ پہلے گولتا دیکھیں گے علامتی طور پہ کہ گولتا اثر میں ہے کہ نہیں ہے. جی ہے. اس کے اندر گولتا بھی نہیں ہے. جی. اس کے اندر ہم الف ممدودہ دیکھیں گے تو جی. اس کے اندر الف ممدودہ بھی نہیں ہے. جی. الف مقصورہ بھی دیکھیں گے تو وہ بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ. تو علامتی طور پہ یہ مؤنث ثابت نہیں ہوا. تو سمائی اسما جو عرب نے بولے ہیں اس کے ذریعے ہم چیک کریں گے اس کو. جی. دیکھتے ہیں کہ ہواؤں کے نام بھی اس کے اندر نہیں آ رہے. جی, کتاب کسی ہوا کا نام نہیں ہے. جی, کسی آگ کا نام ہے, آگ کا نام بھی نہیں ہے سر. شراب کا نام ہے, شراب کا نام کسی شہر یا ملک کا نام ہے, کوئی جسم کے اعضاء,
یا متفرق میں جو اب تک میں نے بتائے ہیں میں وہی بتاؤں گا نا جو لکھے ہیں، ان میں بھی نہیں آ رہا، لہٰذا آپ ثابت نہیں کر سکے اس اسم کو مؤنث، لہٰذا کتاب عربی میں کیا ہے؟ مذکر. کلیئر ہو گیا؟ جی ندیم صاحب اسی پوری پکچر کو جدار اس کے حوالے سے بتائیں، جدار مذکر ہے یا مؤنث عربی میں؟ جدار کے معنی ہے دیوار. ٹھیک ہے، فوری طور پہ آپ نے دیکھا دیوار کے مقابلے میں کوئی دیوارہ نہیں، چاہے دیوار چینی کیوں نہ ہو مؤنث ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اردو میں حقیقی سے نکل گیا، غیر حقیقی میں چیک کرتے ہیں، گولتا نہیں ہے، الف ممدودہ نہیں ہے، الف مکسورہ نہیں ہے، نہ یہ ہواؤں کے نام میں سے ہے، نہ آگ کے نام میں سے، نہ شراب کے نام میں سے، نہ اس کیٹیگری میں، نہ اس میں کسی جگہ پہ نہیں آ رہا. لہٰذا دیوار اردو میں چاہے مؤنث ہوتی رہے، عربی میں دیوار جو ہے وہ مذکر ہے. یعنی اگر آپ کسی اسم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پورے ٹیسٹ سے گزروا لیں اسے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آ جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ ٹاپک کلیئر ہو چکا ہے. اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور کیجئے، نہیں تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم تیسرا پہلو شروع کریں گے. میری خواہش یہ ہے کہ جلد از جلد ہم قرآن پاک کی ایگزامپلس سامنے رکھیں تاکہ آپ کو مزہ آئے انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.